الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں باب نمبر 124 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب الانبساط الی الناس، یعنی مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ انتہائی خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی سے پیش آیا کرے۔ اور اس سلسلے میں ناظرین ہم یہ ایک اثر پڑھ رہے تھے جس کا نمبر ہے 246، اور جس میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے ایک بار دریافت کیا گیا کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے بارے میں اللہ کی طرف سے جو تعریف بیان کی گئی ہے تو اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ اور ہم نے اس سے قبل یہ گفتگو کی تھی کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص چونکہ ظہور اسلام سے قبل تلاش حق کے سلسلے میں گزشتہ جو آسمانی کتابیں تھیں ان کا مطالعہ بھی کیا کرتے تھے، لہذا یہی وجہ تھی کہ انہیں تورات کے بارے میں بھی علم تھا، اور پھر اسی وجہ سے سائل نے ان سے یہ بات دریافت کی تھی۔ جواب میں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما نے جو کچھ ارشاد فرمایا کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند ترین مقام و مرتبہ کے بارے میں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ اور اوصاف حمیدہ کے بارے میں جس طرح تعریفی کلمات و عبارات نازل کی گئی تھی، ایسی عبارات کے جن میں سے کچھ خود قرآن میں بھی موجود ہیں، اور تب انہوں نے یہ آیت تلاوت کی تھی کہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بہترین الفاظ میں تعریف بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد مزید یعنی یہاں تک جو عبارت ہے قرآن کریم میں بعینہ ہی یہی عبارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد مزید آگے انہوں نے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید یہ بھی تعریفی عبارات وارد ہوئی ہیں کہ جن کے بارے میں ناظرین اس سے قبل ہم گفتگو کر چکے ہیں، اور اسی سلسلے میں گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ سمیتک المتوکل، یعنی تورات میں اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک یہ تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ اے ہمارے نبی، ہم نے آپ کا نام رکھا ہے المتوکل، یعنی ہمیشہ اللہ پر توکل کرنے والا۔ تو اس حوالے سے گفتگو یہ چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مشکل ترین حالات میں جس طرح اپنے رب پر توکل کیا، تو اس چیز کی مثال دنیا میں کسی اور جگہ یقیناً کبھی ملنے والی نہیں ہے۔ اور مزید ہمارے لیے یہ بات بھی قابل غور ہے کہ توکل کس چیز کا نام ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے عملی مثالیں، اور مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں جو پاکیزہ اور مقدس ترین تعلیمات ہیں، تو ان سے یہ بات واضح و ثابت ہوتی ہے کہ توکل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہوئے اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور یوں کہا کرے کہ میں نے تو اللہ پر توکل کر رکھا ہے، بلکہ توکل وہی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا عملی نمونہ پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدانوں میں نکلے
اور ہر قسم کی مشقتوں اور اذیتوں کا اور دشواریوں کا آپ نے سامنا کیا، اور مزید یہ کہ اپنی تعلیمات کے ذریعے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے امت کو یہی تعلیم دی کہ توکل اسی چیز کا نام ہے کہ انسان جد و جہد کا راستہ اپنائے، محنت و کوشش کرے اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے حوالے کر دے۔ فرمائے کہ لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ اگر تم اللہ پر یوں توکل کر لو کہ جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، کہ حقیقی اور سچا توکل کر لو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں بھی اسی طرح رزق عطا فرمائے گا کہ جس طرح اللہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے کہ یہ پرندہ، یہ کمزور ترین مخلوق کہ جو نہ محنت و کوشش کر سکے، کہ جس کے پاس نہ کوئی تعلیم ہے، نہ کوئی اعلیٰ ڈگری ہے، نہ جسمانی طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود اس کمزور ترین مخلوق کو اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ لیکن پرندے کو اللہ کب رزق عطا فرماتا ہے؟ گھر میں بیٹھے بیٹھے یا اپنے گھونسلے میں بیٹھے بیٹھے اسے رزق نہیں دیا جاتا، حالانکہ اللہ اگر چاہے تو اسے اس کے گھونسلے میں بیٹھے بٹھائے ہی رزق عطا فرما دے۔ اللہ تو یقیناً اس بات پر بھی قادر ہے، لیکن اللہ کا قانون یہی ہے کہ اللہ پرندے کو اس کے گھونسلے میں رزق عطا نہیں فرماتا، بلکہ فرمائے کہ تغدو خماصا وتروح بطانا، کہ ہر پرندہ ہر صبح اپنے گھر سے، اپنے گھونسلے سے باہر نکلتا ہے تلاش معاش میں، اور تب وہاں باہر نکلنے کے بعد اور جس قدر بھی محنت اور جستجو اس کے بس میں ہے، اس کے اپنے اختیار میں ہے، وہ محنت کرتا ہے، اور تب اللہ کی طرف سے اسے رزق عطا فرمایا جاتا ہے۔ لہذا اس میں یہی سبق ہے اور یہی قیمتی ترین پیغام پوشیدہ ہے کہ انسان محنت و کوشش کیا کرے اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے حوالے کیا جائے۔ فرمایا قرآن کریم میں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں سبھی کا رزق اللہ نے خود اپنے ذمے لے رکھا ہے، کہ جتنے بھی جاندار ہیں، وہ طاقتور ہوں یا وہ کمزور ہوں، وہ چوپائے ہوں، وہ انسان ہوں یا وہ حیوان ہوں، وہ درندے ہوں یا وہ پرندے ہوں یا جو کوئی بھی ہوں، سبھی کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود سبھی جانتے ہیں اس حقیقت کو، اور ہر کوئی اس حقیقت کا اپنی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے کہ تمام جانور وہ باہر نکلتے ہیں اور ادھر ادھر وہ گھومتے پھرتے ہیں، اور یہ کہ اپنے لیے رزق کی تلاش میں وہ کوشش کیا کرتے ہیں، تب جا کر انہیں اللہ کی طرف سے وہ رزق عطا کیا جاتا ہے کہ جس رزق کا وعدہ خود اللہ نے کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح ناظرین کرام قرآن کریم میں ارشاد ہوا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، کہ وہی اللہ ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے لیے ہموار بنا دیا، کہ اس زمین میں چلنا پھرنا تمہارے لیے کوئی دشوار نہیں ہے، بلکہ بہت ہی آسان کر دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے اس بات کو کہ تم اللہ کی بنائی ہوئی اس زمین میں چلو پھرو، اور یہ کہ رزق تلاش کرو، محنت و مشقت کرو۔ تو یوں فرمائے کہ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اس زمین میں گھومو، نکلو اپنے گھر سے باہر، اور محنت و کوشش کو اپنا شیوا و شعار بناؤ، اپنا نصب العین بناؤ، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ۔
پہلے فرمایا کہ چلو فمشوا فی مناکبہا، محنت کرو، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، وہ رزق کھاؤ کہ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، یعنی رزق اللہ کے ذمہ ہے، لیکن وہ تبھی تمہیں میسر آ سکے گا کہ پہلے اگر تم گھر سے نکلو گے اور محنت و کوشش کیا کرو گے۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جو تعلیم دی گئی ہے ہمیں کہ گھر سے نکلتے وقت ہم ہمیشہ یہ دعا پڑھا کریں۔ فرمایا کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، یعنی میں اللہ کا نام لیتے ہوئے گھر سے نکل رہا ہوں، اور یہ کہ میں نے اللہ پر ہی توکل کیا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا میرا نہ کوئی سہارا ہے اور نہ ہی میرے لیے کوئی وسیلہ ہے۔ تو یہ دعا پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دعا سکھائی ہے اپنی امت کو کہ گھر سے نکلتے وقت ہمیشہ یہ دعا پڑھی جائے۔ تو اس میں بھی اگر غور کیا جائے تو یہی تعلیم اور یہی سبق پوشیدہ ہے کہ اس میں یہ جو الفاظ ہیں کہ میں اللہ پر توکل کر رہا ہوں، تو یہ جو دعا سکھائی گئی، یہ الفاظ جو کہے جائیں گے، یہ گھر سے نکلتے وقت کہے جائیں گے کہ پہلے انسان گھر سے تو نکلے۔ یہ بات نہیں بتائی گئی کہ گھر کے اندر بیٹھے رہو اور یہ الفاظ کہتے رہو، یہ دعا پڑھتے رہو کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، بس یہ تسبیح گھماتے رہو اور اس دعا کا ورد کیا کرو گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں سکھائی گئی، بلکہ فرمایا گھر سے نکلتے وقت، یعنی پہلے گھر سے نکلے انسان اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، یعنی یا اللہ جو میرے بس میں ہے وہ میں کر رہا ہوں، میں گھر سے نکل رہا ہوں، تیرا نام لے کر نکل رہا ہوں اور تجھ پر ہی بھروسہ کرتے ہوئے نکل رہا ہوں، اور اس بات کا اقرار و اعتراف کرتے ہوئے نکل رہا ہوں کہ یا اللہ میرا نہ کوئی سہارا ہے اور یہ کہ میرا نہ کوئی وسیلہ ہے سوائے تیرے یا اللہ۔ تو یہ گفتگو ہو گئی ناظرین کرام اس بارے میں کہ تورات میں اللہ عز و جل کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تعریفی کلمات مذکور ہیں، تو ان میں سے ایک کلمہ یہ بھی ہے کہ سمیتک المتوکل، یعنی اے ہمارے نبی ہم نے تو آپ کا نام رکھا ہے المتوکل، یعنی ہمیشہ اللہ پر توکل، یعنی اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرنے والا۔ اور اس کے بعد فرمایا، یعنی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کا یہ فرمان جاری ہے کہ تورات میں اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف بیان کی گئی تو فرمایا لیس بفظ ولا غلیظ، یعنی اے ہمارے نبی آپ سخت مزاج نہیں ہیں اور یہ کہ آپ سنگ دل نہیں ہیں۔ یعنی ناظرین ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ فظ کے معنی ہے سخت مزاج، بد اخلاق قسم کا انسان کہ جس کے مزاج میں تلخی ہو، درستی ہو، اور یہ کہ ہمیشہ وہ ہر ایک کے ساتھ بد اخلاقی کا اور سختی کا معاملہ کیا کرتا ہو۔ اور اسی طرح غلیظ کے معنی ہے سنگ دل قسم کا انسان کہ جس کے دل میں کوئی رحم کے جذبات نہ ہو بلکہ ظالم و جابر اور سنگ دل قسم کا انسان، جو کہ یقیناً بہت ہی بری بات ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ان ابعد الناس من رحمت اللہ تعالی القلب القاسی،
یعنی یقیناً اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور رہنے والا وہ انسان ہے کہ جس کا دل سخت ہو، جو کہ سنگ دل قسم کا انسان ہے، کہ دل میں نہ کبھی کسی کے لیے احساس، نہ کبھی کسی کے لیے ہمدردی کے جذبات، کہ دل میں سختی ہے، اور پھر اس سختی کے آثار اس کے تمام اعمال میں، اس کے اخلاق و کردار میں، اور خلق خدا کے ساتھ اس کے رویہ و سلوک میں بھی یہی سنگ دلی نظر آیا کرتی ہو، تو یقیناً یہ بہت ہی ناپسندیدہ ترین چیز ہے۔ لہذا اللہ عز و جل کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد ہوا کہ اے ہمارے نبی، آپ ان برائیوں سے پاک ہیں، آپ سنگ دل نہیں ہیں، آپ سخت مزاج نہیں ہیں، بلکہ اس کے برعکس ناظرین کرام ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند ترین اخلاق کے بارے میں جو تعریفی کلمات ارشاد ہوئے، فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے ہمارے نبی، یہ تو آپ پر اللہ کی طرف سے بڑا احسان ہے اور بڑا ہی فضل عظیم ہے کہ آپ رحم دل ہیں، آپ کے دل میں رحمت و ہمدردی کے جذبات ہیں، آپ سنگ دل نہیں ہیں، بلکہ دوسروں کے لیے آپ کے دل میں رحمت و ہمدردی کے جذبات سے بھرپور ہے آپ کا قلب مبارک۔ اور جیسا کہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، سبھی کے لیے رحمت، اپنوں کے لیے بھی رحمت، غیروں کے لیے بھی رحمت، بڑوں کے لیے بھی رحمت، چھوٹوں کے لیے بھی رحمت، اور یہاں تک کہ اپنے مخالفین اور اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دشمن اور وہ بدترین مخالفین جو کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے رہے اور لہو لہان کرتے رہے، لیکن جواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ہمیشہ وعظ و نصیحت کے پھول ہی برساتے رہے، پتھروں کے جواب میں پھول برساتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے بدترین مخالفین پر بھی۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ہم آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں۔ انشاءاللہ اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھانے کی غرض سے جلد ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔